کہتے ہیں کہ وفاداری کسی بھی اچھے انسان کی بہترین خوبی ہوتی ہے، اور ہم اشرف المخلوقات وفاداری کے معاملے میں کتے کی مثال دیتے ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کو دنیا اس کی وفاداری کی وجہ سے جانتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ہیرو انوڈا کے بارے میں۔ ہیرو انوڈا 19 مارچ 1922 کو جاپان میں پیدا ہوئے اور رائل جاپانیز آرمی میں بطور انٹیلیجنس افیسر شمولیت اختیار کی۔ ہیرو انوڈا فلپائن میں اسٹیشن کیے گئے تھے اور اس خبر سے بے نیاز کہ جنگ 1945 میں ختم ہو چکی ہے، 29 سال تک فلپائنی آرمی کے خلاف اپنی مزاحمت جاری رکھی۔ وہ جنگ عظیم دوم میں سب سے آخر میں ہتھیار ڈالنے والے سپاہی کے نام سے اپنا نام لکھوایا۔ 17 سال کی عمر میں ہیرو انوڈا چین کے شہر ووہان میں چلے گئے اور ایک ٹریڈنگ کمپنی میں ملازمت کرنے لگے۔ اس کے ایک سال بعد 18 سال کی عمر میں انہیں امپیریل جاپانیز آرمی میں کمیشن مل گیا اور وہ بطور انٹیلیجنس آفیسر جاپانیز آرمی میں شامل ہو گئے۔ کچھ دیر ٹریننگ کرنے کے بعد 26 دسمبر 1947 کو انہیں فلپائن میں ڈپلوائے کیا گیا اور ان کے مشن میں شامل تھا کہ دشمن کی ایئر اسٹرپس کو تباہ کرنا اور گوریلا وارفیئر کو قائم کرنا۔ ڈپلائمنٹ کے وقت ان کے سپیریئر نے انہیں 2 آرڈرز دیے تھے: انڈر نو سرکمسٹانسز سرنڈر اور سوسائڈ، کہ جو بھی ہو جائے سرنڈر نہیں کرنا اور نہ ہی اپنی جان خود لینی ہے، اور جو مرضی ہو جائے ہم تمہیں لینے آئیں گے۔ ہیرو انوڈا جب فلپائن پہنچے تو ان سے پہلے کچھ سینئر آفیسرز وہاں پہ موجود تھے۔ ان آفیسرز کے ساتھ ہیرو انوڈا کی لڑائی ہوگی اور وہ اپنے 3 ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گئے۔ فلپائن میں ان کی تعیناتی کا مقصد تھا کہ امریکن حملے کو ناکام بنایا جائے۔ 28 فروری 1945 کو USA نے فلپائن پہ اٹیک کر دیا۔ آپس میں ناچاکی اور کمزور دفاع کی وجہ سے جاپان فلپائن کا دفاع نہ کر سکا اور امریکہ نے فلپائنز پہ قبضہ کر لیا۔ تمام جاپانیز امپیریل آرمی نے سرنڈر کر دیا، لیکن ہیرو انوڈا اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں فرار ہو گیا اور سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا۔ انوڈا نے 29 سال تک اپنی گوریلا وار جاری رکھی۔ 1945 میں جنگ ختم ہو گئی، لیکن اس وقت تو اتنی جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، نہ ہی انٹرنیٹ تھا۔ ہیرو انوڈا کو اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ جنگ کب کی ختم ہو چکی ہے، اور اسی تناظر میں انہوں نے 29 سال تک فلپائنیز آرمی اور پولیس کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھی۔ انوڈا کو جنگ کے خاتمے کے بارے میں باخبر کرنے کے لیے جہازوں سے لیفلیٹ گرائے گئے، جن میں ان کے سینئر آفیسرز کی جانب سے سرنڈر کے احکامات شامل تھے، لیکن انوڈا اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ اتحادی افواج کی طرف سے انہیں سرنڈر کرنے کے لیے ایک حربہ ہے۔ ان کے ایک ساتھی نے 1950 میں سرنڈر کر دیا۔ 1952 میں فلپائن کی آرمی نے ان کی فیملی تصویریں اور ان کے سینئرز کی جانب سے سرنڈر کے آرڈرز لیفلیٹس کی شکل میں جہازوں کے ذریعے جنگلوں میں گرائے، لیکن انوڈا نے دوبارہ یہ سمجھا کہ یہ اتحادی افواج کی جانب سے ایک حربہ ہے۔ 1953 میں ان کے ایک ساتھی کو اس وقت پاؤں میں گولی لگ گئی جب وہ کسانوں کی طرف سے جمع کیے گئے بھوسے کے ڈھیروں میں آگ لگا رہے تھے۔ 1954 میں ان کا ایک اور ساتھی مارا گیا، لیکن ہیرو انوڈا اسے دوبارہ لڑنے کے قابل بنانے میں کامیاب رہا۔ ہیرو انوڈا نے فلپائنی آرمی اور پولیس کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھی، اس خبر سے بے نیاز کہ جنگ سالوں پہلے ختم ہو چکی ہے۔ 20 فروری 1974 کو ایک جاپانیز ٹورسٹ نوریو سوزوکی نے آخرکار ہیرو انوڈا کو جنگل سے ڈھونڈ نکالا، لیکن سوزوکی سے ملنے کے باوجود ہیرو انوڈا نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب مجھے میرا سپیریئر آفیسر جس نے مجھے آرڈر دیے تھے وہی مجھے سرنڈر کے آرڈر دے گا تب میں سرنڈر کروں گا۔ تو سوزوکی نے اس کے ساتھ اپنی کچھ پکچرز کھینچیں اور واپس جاپان چلا گیا اور جاپانیز گورنمنٹ کو جا کے سارا معاملہ بتایا۔ جاپانیز گورنمنٹ نے
میجر یوشیمی جو کہ اس وقت ایک بک سیلر کے طور پہ کام کر رہے تھے کو آرڈر دیے کہ وہ واپس جائے فلپائن اور ہائیرو انوڈا کو سرنڈر کے آرڈر دیں۔ میجر یوشیمی 9 مارچ 1974 کو بطریہ ایئر پلین فلپائن آئے اور بذات خود آ کے ہائیرو انوڈا کو سرنڈر کے آرڈر دیے اور وہ وعدہ پورا کیا جو 1944 میں انہوں نے کیا تھا کہ جو بھی ہو ہم تمہیں لینے واپس آئیں گے۔ فائنلی ہائیرو انوڈا نے اپنے سپیریئر آفیسر سے آرڈر ملنے کے بعد فلپائنی پریزیڈنٹ کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ سرنڈر کے وقت ان کے پاس ایک رائفل، 500 راؤنڈز اور بہت سارے ہیڈ گرنیڈز تھے اور ایک ڈیگر تھا جو کہ اس کی ماں نے انہیں دیا تھا کہ اگر تم پکڑے جاؤ تو اس ڈیگر کے ذریعے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لینا۔ ہائیرو انوڈا نے اپنی گوریلا وارفیئر کے دوران فلپائنز کے تقریباً 30 لوگوں کو قتل کیا، لیکن فلپائن کے صدر فرڈینینڈ نے ہائیرو انوڈا کو یہ کہہ کر معاف کر دیا کیونکہ وہ اس بات سے لا علم تھے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے وہ لوگوں کو قتل کرتے رہے۔ اس کے بعد ہائیرو انوڈا جاپان واپس چلے گئے۔ 30 سال بعد جاپان واپس پہنچنے پر ان کا شایان شان استقبال کیا گیا اور انہیں بہت زیادہ پروٹوکول دیا گیا۔ جاپانیز گورنمنٹ نے انہیں ایک بہت بڑی رقم بطور پینشن دی جسے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائی کے ساتھ برازیل چلے گئے جہاں پہ وہ کیٹل فارم کا کام کرنے لگے اور اپنا بزنس سٹارٹ کر دیا۔ 1976 میں انہوں نے شادی کی۔ 1980s میں وہ واپس جاپان آ گئے اور اپنا ایجوکیشنل سسٹم قائم کیا۔ 1996 میں ہائیرو انوڈا واپس فلپائنز ان پہاڑوں پر گئے جہاں پہ انہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی 30 سال ضائع کیے تھے اور وہاں ایک اسکول کو $10,000 کا عطیہ بھی کیا۔ وفاداری کی مثال قائم کرنے والا یہ 16 جون 2014 کو ہم سے جدا ہو گیا۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور اگر آپ اپنے رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا دوستو۔